سجدہ جس ایک سجدے کے لیے انسان جھکنا بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے، ایک اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا ایک نماز کے لیے انسان کو بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ یہاں سے جسم مبارک بھی چور چور ہے، لاشوں کے بھی ڈھیر لگے ہیں، خون بھی خون ہی خون ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے، مگر تب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے یہ سر جھکا دو، اللہ کے سامنے یہ سر جھکا دو۔ وہی حال خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نماز کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، صحابی کو آگے پکڑ کے کرتے ہیں کہ تم نماز پڑھا دو، اور امام علی مقام فرمانے کہ نہیں، میں نے نماز کا وقت پایا ہے، نوجوان کیا ہمیں اللہ کل نہیں پوچھے گا؟ کہ وہ صحابہ کی زندگی دیکھو کتنی مصیبت اور کتنی مشقت والی زندگی تھی، وہ زندگی دیکھو جو خون میں تر تھی، وہ زندگی دیکھو جو بھوک اور پیاس میں تر تھی، مگر میرے سامنے جھکنے سے وہ رکے نہیں، میرے سامنے سجدہ کرنے سے کوئی چیز انہیں رکاوٹ نہیں بنی۔ مگر کیا تمہیں دکان، کیا تمہیں تجارت، کیا تمہیں اپنے گھر کی فیملی، کیا تمہیں کھیلنا، کیا تمہیں کودنا، کیا تمہیں سڑک پہ خالی بیٹھنا میرے سامنے آنے سے روک رہا تھا؟ کس بات کے لیے روک رہا تھا؟ کس چیز نے تجھے اس اللہ سے دور رکھا تھا؟ کس چیز سے تجھے اس اللہ کی سے غافل رکھا تھا؟ کس چیز سے اللہ بالکل ہی دور کر دیا کہ تم چاہ نہیں رہے ہو، وہاں سے بلا رہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، یہی ہے کامیابی تمہارے لیے، مگر تم کامیابی کسی اور میں سمجھ لو۔ تو یہ سمجھوں گا کہ جب سے یہ حالات آئے، پہلے تو بہت زیادہ نماز گزار ہو چکے تھے، اب تو جیسے وہ نماز بھی زندگیوں سے نکل چکی ہے، بہت کم نماز بھی پڑھنا شروع، جیسے کہ وہ دل سے اللہ کا خوف ہی، اللہ کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے۔ ارے ہمیں ترسنا چاہیے اس بات کے لیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ نے اپنے دروازے ہم کے لیے بند کر دیے کہ نہیں صرف 2 آدمی جائیں گے، 3 آدمی جائیں گے مسجد میں، 4 آدمی جائیں گے، اور پھر اللہ نے موقع دے دیا کہ نہیں جاؤ مسجد میں، اور پھر اللہ نے چاہا بند کر دیا، پھر چاہا کھول دیا۔ اگر یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو، کہیں میرے گناہوں کی نفوس مجھے تو نہیں روک رہی ہے اللہ کے اس دربار میں جانے کے لیے، اس دربار میں جانے کے لیے۔ کیا اس اللہ کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں جس میں سب سے زیادہ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اس دین کی خاطر، اس دین کو بقا رکھنے کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے اتنے مجبور کہ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آج یہ ہے کہ ہم دین کو مٹانے کے لیے غیروں میں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اگر اشارت بات سمجھ آ جائے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے کہ چند دن قبل ہم نے دیکھا میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کس حال میں غیروں کے ساتھ ہاتھ ملائے، دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک ایمان والی عورت کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتی ہے، دیکھنے کی تو بات نہیں ہے، بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتی ہے جو صرف عبادت کے لیے جانا ہو، وہاں کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی تجارت کے لیے نہیں جا رہا، کوئی باقی غرض و غائب کے لیے نہیں جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے۔ اور اللہ نے اگر حج فرض بھی کر دیا ہے، ایک عورت کو کہا گیا ہے کہ تم کسی غیر محرم کے ساتھ وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ یا پھر ہم غیروں کے ساتھ مل کے ہاتھوں میں، بازوں پہ، بس بات سمجھ آتی ہوگی۔ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان کھو بیٹھے؟ کیا وہ والدین، کیا وہ بھائی، کیا وہ رشتہ دار اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ایمان بالکل رہا ہی نہیں ہے، ایمان کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے،
جس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گھر میں بہو لائے تو وہ بھی دیور جیٹ سے پردہ کرے، حالانکہ ایک ہی گھر میں، اس کے سامنے بھی بغیر اس طرح کھلے حال میں نہ جائے، ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں بیٹھ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تب بھی کہا گیا کہ اس کے سامنے بھی پردہ کر کے جائے، غیروں کے سامنے غیروں میں ہاتھ ملانا، غیروں سے مٹھائی کھانا، ہاں تک کون کی شریعت، کون کا اسلام اس بات کی اجازت دے گا؟ مگر یہ ہے کہ ہم تو مسلمان نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، بس جو ایمان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جو محبت رسول تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جو اللہ کے احکامات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ بس اتنا یاد ہمیں ضرور ہے کہ جمعہ آ گیا تو چلو نماز پڑھ لیں گے، عید آ گئی تو آج ہماری عید ہے، یہ چیزیں ہم نے یاد رکھی ہے۔ اور اگر نکاح کا معاملہ ہو گیا تو اس وقت تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے، مولوی صاحب کو بلائیں بھائی یہ نکاح پڑھ لے، یہ سنت ہے، مگر جو اس کے اندر باقی خرافات ہوتے ہیں وہ بھی سب انہی کے ہوتے ہیں۔ بس اتنا یاد ہوتا ہے کہ مولوی صاحب خطبہ پڑھ دیں یہ سنت ہے، اس میں بھی اگر مولوی صاحب کو 10 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ لگ گیا تو کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا جلدی کرنا، اس میں بھی جلدی کرنا۔ وہ 4 گھنٹے وہ 10 گھنٹے لیٹ آنے میں جلدی نہیں ہوتی ہے، وہ رات بھر بیٹھنے میں وہ جلدی نہیں ہوتی ہے، مگر جو ہی مولوی صاحب اللہ کا کلام بیان کرتا ہے، اللہ کے احکامات بیان کرتا ہے، مولوی صاحب چیئر اس کو، اس لیے کہ وہ تقاضا، وہ محبت، وہ ایمان کی حرارت، وہ اللہ کے احکامات دل سے نکل چکے ہیں، اس لیے وہ بات ہم سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ ورنہ وہ صحابہ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی وہ جب دور مکان بنا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تم جا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں سے جو کلام سنیں گے مجھے آ کے بتانا، دوسرے دن میں جاؤں گا میں سنا تو وہ آ کے بتانا۔ محبت ہم سے نکل چکی ہے اور وقت ایسا، بس ایک بات ہے کہ میں ختم کروں گا، نوجوانوں کو اپنی زندگی بہت بچانے کی ضرورت ہے، بہت نازک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے چلی جائیں، آنے والی نسل جو ہے ایمان سے خارج ہو جائے، آنے والی نسلوں کو یہ نہ پتا رہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، ہمارے احکامات کیا ہیں، جن صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے ہم تب اس دین کو اس طرح مضبوط اور اس طرح حفاظت کے ساتھ پہنچایا ہے، ہم اس دین کو ختم اور مٹانے کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ بس ہر ایک کو اپنے گھر کی فکر کرنی ہے، والدین کو، کوئی بھائی ہے وہ اپنے گھر کی فکر کرے، وہ بڑا ہے گھر میں وہ اس کی فکر کرے، کوئی باپ ہے وہ اس کی فکر کرے، کوئی ماں ہے جس کے اندر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت بھی ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی اور شوہر کے مال کی، وہ کھانے پکانے کی ذمہ دار نہیں ہے، شوہر پکائے یا خود پکائے یا باہر سے دکان سے لے آئے یا کسی کو پکانے کے لیے وہ گھر میں بندہ رکھ دے، اس کے لیے ذمہ دار عورت نہیں ہے۔ عورت اگر ذمہ دار بنائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاوند کی اولاد کی اور اس کے مال کی، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے خاوند کی غیر موجودگی میں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سے دین آہستہ نکلتا چلا جائے، دین ختم ہو جائے، بعد میں رہ جائے وہ رسم بلال، روح بلالی نہ رہے، روح جو اصل دین کا مزہ ہے بس اتنا یاد رہے گا۔ پھر ہم یہاں آج جمعہ ہے، پھر بھی بات اور یہ بھی نہیں کسی کو پتا رہتا ہے کہ جمعہ ہے یا نہیں، پھر وہ جب صبح جمعہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جمعہ، مجھے تو پتا ہی نہیں یہ جمعہ کب آ گیا۔ اصل میں مومن کو تو یہ کل شام سے ہی، جمعرات سے ہی جمعہ کی تیاری کرنی ہے کہ ہاں کل جمعہ میں اپنے آپ کو کپڑے وپڑے سب کچھ تیار کر کے رکھو، نہا کے غسل کر کے اچھے طریقے سے کپڑوں کو پریس کر کے کپڑے نکال کے، اس لیے کہ کل مزید کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اللہ سے کچھ حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ کے سامنے جانے کا دن ہے، سب سے عظمت والا دن ہے۔ آج میں جاؤں اللہ کے سامنے بڑے اچھے شفاف صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ اس دن میں قیامت کے دن اپنی زیارت کروائے۔ اسی حال میں جائیں گے جس حال میں میل، جس حال میں کپڑے، جس حال میں آج بھی وہی دن ہے، نہ ہمیں پتا ہے جمعہ کون سا دن ہوتا ہے، نہ سنیچر کا، نہ سوموار کا، نہ دوسرے دنوں کا، وہی رہ گئی رسم بلا، وہی بلا لی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔